السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے رب کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے. 5 نمازیں، 5 نماز. آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے. کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح. نیت کرتے ہو نماز نہیں چھوڑنی. قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. 5 نمازیں، سال کے 30 روزے. صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو، بعد میں صحیح. مسافر ہو تو بعد میں صحیح. اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل. ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو. 4 آپ نے کہا اربعن اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا. 4 کام کر لو. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول. ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول. اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں. جھوٹ نہ بولیں. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک. دوسرا حفظ امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا. چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر. حسن و خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، یا جو سن رہے ہیں ترجمے والے، والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جس نے والدین کو خوش کیا اس نے جنت کا راستہ آسان کر دیا. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو. ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے. بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو. میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وانا خیر لأہلی، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا. آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے. سب کا حال پوچھتے. پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے. عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے. یہ آپ کا کی محبت اور اظہار محبت تھا. اے عائشہ، یا عائشو، اے عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو. اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے. اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم دو. کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے. موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو جانور والی زندگی ہے. اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو. جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو. یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان. اس کو آف کرو. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اس سے چلتا مت چھوڑو. بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کال لے، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا. اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے اور خامند بیوی متوجہ ایک دم ٹرن سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے. آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا. اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا. چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے. مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں،
بغیر اما کبھی بکواسا کا چل بھاگ جا میں ڈرامہ دیکھ رہی بچہ ذبح ہو گیا ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے ایک سکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی تو اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو اس نے اسے پیپر دکھایا اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے نام تو نہیں ہوتا تو اس میں لکھا تھا what do you want to be have تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone تم کیا بننا چاہتے ہو تو بچے نے جواب میں لکھا I want to be a smart phone ایپل فون میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے تو وہ اس کو خامن کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا ہے اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ کاروبار دروازے پر بند کر دو ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ یہ میرے نبی کی سنت ہے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے اور نفل پڑھتے تھے کمرہ چھوٹا ہوتا تھا پاؤں لمبے ہوتے تھے جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے وہ پاؤں سگڑ لیتی کہ جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتے جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تو بچوں سے بیوی سے ماں باپ سے بیوی خامن سے اظہار کرے تعریف کرو اچھا کھانا بنائے تعریف کرو اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں نہ اپنی بیوی کی نہ بیوی اپنے خامن اپنی حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو تو زیب و زینت اختیار کر صاف ستھرے رہو اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بھیڑی نظر آتی اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے میرے نبی کو بدبو سے نفرت تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے وہ شان اپنی اپنا کے چلو اور چوتھا کام بتایا عفت فی طعمۃ رزق حلال کماؤ حرام سے بچو یہ 4 کام کر لو سچ بولنا دھوکہ نہ دینا اچھے اخلاق اور رزق حلال اور 5 نمازیں اور سال کے روزے یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو اللہ معاف کر دے جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو اللہ معاف کر دے معاف کرنا اس کو پسند ہے ندامت کے آنسو اسے پسند ہیں تو اس لیے میرے بھائیو سب سے گزارش ہے ایک نماز نہیں چھوڑنی ایک جھوٹ نہیں بولنا ایک دھوکہ نہیں دینا ایک بد اخلاق نہیں ہونا اور رزق حلال کمانا ہے آپ اس ملک میں آئے ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے کوئی 2 نمبری نہیں کرنی جھوٹے بول کر جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں ہوتے تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا 4 مہینے کے لیے جاؤ چلے کے لیے جاؤ 3 دن کے لیے جاؤ اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر یہاں سے اٹھنے سے پہلے معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے تو سارے بھائی نیت کرتے اس کی انشاءاللہ درود شریف پڑھو اللهم لك الحمد كما انت اهله صل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ جتنے یہ بھائی بہن جمع ہوئے ہیں ہم سب کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر لے ہماری آخرت بھی اچھی کر لے یہ جتنے بھائی مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں ان کے لیے اچھے رزق کا انتظام فرما
خوشحال روزی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، آپس کی لڑائی اور نفرت سے بچا، اپنا اور اپنے حبیب کا غلام بنا، ایمان دنیا سے ہماری واپسی فرما، جو ایمان پہ مر گئے ان کو جنت نصیب فرما، جب ہمارے جانے کا وقت تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ان کی ان خوبصورت مسجدوں کو آباد فرما، ان مسجد بنانے والوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے تیرے گھر بنائے بڑے خوبصورت، تو ان کے جنت میں خوبصورت گھر بنا دے، اور اس مسجدوں کو اور نمازیوں سے ان مسجدوں کو بھر دے، جتنی بڑی یہ مسجدیں ہیں اتنے ہی زیادہ نمازی اس میں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو بھرنے والا بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعائیں دنیا کی اور آخرت کی ہمارے لیے ہر خیر ہمارے حق میں قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ اللہ چیلنج ہے یہ، یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تم یا اللہ سائرن سنو، سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور روز رائج سے بھی کوئی بڑی گڈیاں تے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں اس اضحک و ابکا، مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہیں، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا، سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، اور زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڈی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتوں جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڈی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا،
پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاتھ جوڑ دے گے یا اللہ بس ہوگی. پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا, رسولوں سے کہے گا لکھو, وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی. پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 بڑے آئیں گے, میں ویسے مثال دے رہا ہوں. وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی. پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ. وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی. اللہم لا استطیع ثناء علیک, یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں, اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک, تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے, کلمیں ٹوٹ جائیں گی, اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے. وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے. یہ غلط نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا. شے بھی کوئی شے ہے بھائی, زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے, یہ کوئی گل کرنے. یہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے, عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے, کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے, پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا. اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال, لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو, تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں, اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں, اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو, تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا, میں اس سے بھی بڑا. تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے, وہ سنو اب. عبدی انت ترید و انا ارید, میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں. ولا یکون الا ما ارید, جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں, اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں. تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا, نہیں کروں گا نہیں ہوگا. فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے, اللہ نے کہا میں تیری جھولی جو میں پالنا ہے, پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے. نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے, اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے, اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے. حضرت مریم کماری پاکیزہ, اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے, نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے, اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر, اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویا, جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر. وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند, باہروں کنڈی لگی ہو, یہ تالا لگ گئے, کدوں بڑا ہے بندہ. تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو. وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں, میں انسان نہیں ہوں, انما انا رسول ربک, میں تو فرشتہ ہوں, انسانی شکل ہے. تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے؟ قال احب لک غلامن زکیہ, میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے. کہنے لگی توبہ 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 توبہ, مجھے بیٹا, مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم ینسسنی بشر ولم اک بغیہ. بیٹا ہونے کے تو 2 راستے ہیں, ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں, ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے. زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے, نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے, یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے. تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں, مجھے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك وهو علي هين, ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں, یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹی, وہ چھوٹا جا تھا کمرہ, آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی, ہن کدے جاوے. تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی, نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر. لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا, اے بیٹھو یہاں سے, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا, پھونک ماری. پھونک اور حمل ایک ہی جوڑ ہے, یہ ہے لا الہ الا اللہ.
کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ اب باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی۔ فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی، لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھا۔ تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دیں، دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خامد کے بیٹا دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو۔ فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان لو، جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو، وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں، نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر، زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نو بھی گال کٹ دے جاندے پہ آندے، او تیری فلانی دے تیری فلانی، یعنی ایڈے بے وقوف ہیں، یعنی سب تو بے وقوف مخلوق کے کھوتا انہوں بھی گالی کٹی جاندی، تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھ حرام نہ دے، سن حرام نہ سن، کھا روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے، تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے گا۔ عورتوں، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا، اچھا جی نہیں یا اللہ، اب جنت میں آ جا،
اب میں تمہیں پہناتا ہوں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ۔ وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دیندا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامان نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ۔ اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سا، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند، اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہ ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کے بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے، تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے، 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس میں؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس، کفیت کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جاؤ، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو چھتر نہ پا رہے ہوں دوزخ تو، راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں، 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبجن نصیب۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تھا کی بنتا؟ تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا، اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے، وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، اور دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ،
اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گے ایمان والی، مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا اب اور کیا مانگے، اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو، پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہن ساڑی بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو، پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگیا یار دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا، میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے، جاؤ۔ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت، وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے، کہیں گے یا اللہ ہو گئے، اللہ کہیں گے نہیں ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی جو تیرا جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا، تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ، الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان، یا اللہ کون سا وعدہ، آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی، رضوان جنت کا جی ایم آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر۔ امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے، وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا، تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ وملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراء، آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا سہرا سجایا ہے، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں تو تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے، تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا۔ ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ تصفی علیہ الریاح، تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ رضوان لبئی، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں۔
تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا، وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا، جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں، تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو
اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اصول سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، یا وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لي؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دی، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دی۔ یہ لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، چونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، زطول کہنے لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز
زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح۔ میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا۔ ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے دو دوست آگئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آئے۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بھی ارے آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آگے چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائیو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائیو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر تو سانجو نبی دا پیڑھی سنائے، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر لیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راست صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا زائیں میری پوپ۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ شمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب
ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراق فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے ہیں۔ جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتے ہیں۔ خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھا، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو۔ خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے۔ خدا جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہیں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکار، اللہ کی عادت ڈالو۔ اللہ، یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد، تو میرا بیان تھا، بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کی بتا رہا ہوں، بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کیا کہہ گئی ہے، نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم، بیٹا اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ، سارے کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو اللہ کی قسم، عرش تک نور پھیل گیا، یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم بے خوش بھی ہو۔ پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے۔ ہائے پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا وربک، کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم، آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، ان اخرج قومک، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے، یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا، میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا،
لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا خلیلا، کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لکھ کے دیکھو قرآن میں، یہ تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے، ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، قصے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا اس کے۔ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے۔